ایک مولوی صاحب ہے، ذرا ان کو سن لیجیے اور کیا کہہ رہے ہیں. یہ خارجیت کی ابتدا ہے. یہ ذرا جھوٹ بتا کر، جھوٹ گڑھ کر لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کیسے نکالنا، ذرا ان سے کوئی سیکھے. ذرا سنیے. دیکھیے فتنے آج کل سوشل میڈیا نے اس قدر بھینکر قسم سے پھیلانے شروع کیے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے. اور واٹس ایپ پر یا فیس بک پر جو آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں، آواز، لیکچر یا فلم، سب کچھ بنا کر تیار کر کے اس کو دکھا دیا جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے، یہ سرکولیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ پر سرکولیٹ کی جا رہی ہے. یہ میسج، اس میسج کو آپ غور سے دیکھیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214. اب اتنی آتھینٹسٹی اس میسج کے اندر دی جا رہی ہے، جلد بھی بتا دی، بک کا نام بھی بتا دیا، اور حدیث نمبر بھی بتا دی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی جس کے پاس یہ جاتی ہے وہ کیا تصور لے کر بیٹھے گا؟ یہی سوچے گا نا کہ یہ حدیث ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ حدیث کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. یہ جھوٹی روایت ہے. شیعوں نے گھڑ کر امت مسلمہ میں عام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں، ان میں سے یہ ایک سازش ہے. آپ ذرا بتائیے، کبھی آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کے دروازہ ہو، دیوار ہو، چھت ہو، اور اس میں ایسا داخل کیا جائے جناب جیسے کہ ہم اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کی چھت بھی ہو، جس کا دروازہ بھی ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اس کو گھڑ کر شیعوں نے امت مسلمہ میں عام کر دیا ہے. ایک حدیث پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، آپ نے پورا سنا اس کو. تبصرہ کیا ہے؟ انہوں نے موبائل دکھایا، موبائل میں کہا دیکھو آج کل اس طرح کی جھوٹی حدیثیں گھڑ کر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر ابن خطاب اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور حوالہ ہے بخاری. انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ بھیجا کس نے، یعنی خود ہی جھوٹ بول رہے تاکہ اہل سنت کو بدنام کرے، لوگوں پہ یہ ظاہر کیا جائے کہ دیکھو صاحب سنی لوگ ایسی جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں. ارے جب آپ کو کسی نے بھیجا تو اس کا عطا پتہ بتاتے کہ بھائی کون سی ویب سائٹ والے نے بھیجا، کون سے پیج پر آئی، کون سے فیس بک پر آئی، کہ واٹس ایپ پر آئی، کہاں آئی. آپ اپنا ہی موبائل دکھا رہے اور لگا دیا پورا سنیوں پہ الزام. بخاری میں یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہے یہ حدیث. اور اسی سے میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں یہ بن کیسے گئے اہل حدیث. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ اہل حدیث نہیں، اہل حگیث ہے. اس پر آپ بحث کرتے ہیں تو ہمیں بھی ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی بخاری میں نہیں ہے یہ حدیث، کسی نے حوالہ بخاری کا غلط دے دیا، لیکن یہ دعویٰ دیکھو یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بھی اتنی حدیثیں نہیں دیکھی تھی جتنی یہ دیکھ کر آئے ہیں جناب. بالکل نہیں ہے. کیوں؟ میری معلومات میں نہیں ہے. اب کل میں کھڑا ہو کے کہوں حضرات کون کہتا ہے امریکہ ہے ہندو دنیا میں، آپ کہیں گے ہے. ارے میں نے نہیں دیکھا بھائی، ہے ہی نہیں. میرا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل. تو جب اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اہل حدیث تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں اپنی جہالت کو خود اعلانیہ بتاتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام سمجھتی کیوں نہیں ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ حدیث جھوٹی ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، جتنی حدیث کی تمام کتابیں. جملے کیا تھے سنا نا آپ نے، ریپیٹ کروا دوں ایک بار. حدیث کی تمام کتابیں، معلوم ہوتا ہے کہ ساری کتابیں جناب کے پاس موجود ہے، کوئی کتاب ان کی چھٹی نہیں ہے ان سے، اور تمام کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں جناب.
حدیث کی تمام کتابوں میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں آئی اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. کس نے گڑی ہے؟ شیعوں نے. مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. ان سے جناب کوئی پوچھے کہ شیعہ جب حدیث گڑھیں گا تو ابو بکر کی فضیلت بتائیں گا کہ ابو بکر بنیاد ہے اس کی؟ انہیں ہوش بھی نہیں ہے، بول کیا رہا ہے. ارے شیعہ ایسی حدیث گڑھیں گا؟ وہ گڑھیں گا تو صرف علی کی فضیلت پہ گڑھیں گا، ابو بکر کی توہین کریں گا، فاروق اعظم کی توہین کریں گا. اس میں تو ابو بکر کو بنیاد کہا جا رہا ہے، علی کو دروازہ. بنیاد بڑی ہے کہ دروازہ بڑا ہے؟ بنیاد اہم ہے نا. شیعوں نے گڑی ہے بولتے. ارے جناب آپ کی عقل نے گڑی ہے، یہ ساری بکواس آپ کی بیہودہ عقل نے گڑی ہے. کہا کہ شیعوں نے گڑی ہے. تو ارے شیعہ اگر گڑھیں گا تو ابو بکر کی بات نہیں کریں گا، فاروق اعظم کی بات نہیں کریں گا. اب آئیے کیسے اہل حدیث ہے یہ پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں یار ان کو کہ رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر. یہ حدیث ہی نہیں ہے. اور پھر اس پہ سونے پہ سواگا اور دوسری پھر ایسا کوئی شہر دیکھا آپ نے جس کی دیواریں ہوں دروازہ؟ ارے جاہل، شہر نہیں، وہ ایک مثال ہے. علم بھی شہر ہوتا ہے، مثال ہے. مثالیں ہوتی ہے نا، جیسے کوئی کہتے ارے جناب حضرت علامہ مولانا کا علم تو سمندر کی طرح ہے. تو کیا سمندر ہے ان کا علم؟ مثال ہے، تمثیل ہے. کیا قرآن میں مثالیں نہیں ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا حبیب ہم مکڑی کی مثال دیتے ہیں؟ سورہ عنکبوت کیا ہے بھائی؟ عنکبوت نام سنا ہے نا سورت کا. عنکبوت کے معنی ہی ہوتے ہیں مکڑی. سورہ نمل کے معنی چیوٹی. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تمہیں تمہاری امت کو سمجھانے کے لیے چیوٹی کی مثال دیتے ہیں، مکڑی کی مثالیں دیتے ہیں. اللہ حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرے. اللہ نے بھی مثالیں دی. تو جو مثال ہوتی ہے وہ بے عینی نہیں ہوتی، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب مثال ہی حقیقت ہو تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے. ہوتا ہے نا. تو اس کی کئی مثالیں ہوتی ہیں نا. جیسے کہا جاتا ہے بھائی حضرت کا قلم تو ایسا تھا ماشاءاللہ جیسے سیل روا. کیا مطلب؟ سمندر کا جیسے دریا کا پانی ہے ویسا قلم چلتا تھا. تو قلم کیا آپ کا دریا بن جاتا تھا؟ نہیں، مثالیں ہے یہ. تو ایسی کئی مثالیں دی جاتی ہے. لیکن آئیے ہم ان کو حدیث تو ملی نہیں، میں بتاتا ہوں حدیثیں کہاں ہیں. ذرا دیکھیے، یہ ہے مسند الفردوس. مسند الفردوس کی جلد نمبر 1 پہلی ہی جلد میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 76، حدیث نمبر 108. اور عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث روایت. سبحان اللہ. اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ دو فضیلت سن لو، بڑے پیاری فضیلت ہے عبداللہ ابن مسعود کی. آقا کہتے ہیں ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے. ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے. میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے، میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر فضیلت آقا نے یہ بتائی عبداللہ ابن مسعود کی. کہا کہ لوگوں عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو میری امت کے لیے پسند کر لے اللہ بھی اس چیز کو امت کے لیے پسند فرماتا. سبحان اللہ. یہ عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت ہے، فقیہ صحابی ہے. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے امام دہلوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود انا مدینۃ العلم. یہ رسول اللہ نے کہا، مرفوع حدیث ہے. آقا نے کہا میں علم کا شہر ہوں. وہ ابو بکر اساسہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے. وہ عمر و ہیتانہا، ابو عمر جو ہے اس کی دیواریں ہیں. وہ عثمان و سقفہا، اور عثمان جو ہے اس کی چھت ہے. وہ علی بابہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث تو موجود ہے، یہ مثال دی آقا نے. اور پھر آگے فرمایا لا تقولوا فی ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا خیرا. کا لوگوں کبھی کوئی ذکر نہ کرے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، مگر جب بھی ذکر ان کا کرے تو خیر کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرے. واہ واہ سبحان اللہ. پھر یہ حدیث اور کہاں ہے؟ امام دہلوی کے علاوہ اور کن لوگوں نے لکھی اس حدیث کو؟ امام دہلوی کے علاوہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے مرقات شرح مشکات کے اندر. کتاب المناقب ہے، فضائل علی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 253 پہ اس کو لایا. اور اسی حدیث کو امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر لکھا صفحہ نمبر 121. اب آئیے وہ ایک حدیث سن لیجئے. ان کو ایسا کوئی شہر دیکھا جس کا دروازہ بھی ہو، دیواریں بھی ہو، ان کو کچھ دکھائی نہیں. اب آئیے یہ ایک حدیث دیکھ لیجئے. یہ حاکم المستدرک امام حاکم کی، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث نمبر 4637 جلد نمبر 3 کتاب و معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 137 اور حدیث نمبر 4637. عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت امام حاکم نے لائی. عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے معاف کیجئے گا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا. لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا
دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ فلیاتی الباب. اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو, جس کو بھی شہر میں علم کے لیے آنا ہو, وہ اسی دروازے سے آئے, وہ اسی باب سے آئے. اور امام حاکم اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث کی سند صحیح ہے, یہ حدیث جھوٹی نہیں. ولم یخرجہ, اور اس کو لیکن کیا ہے, امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی, اخراج نہیں کیا. یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اگرچہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا, لیکن یہ حدیث امام حاکم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے, لیکن حدیث ہے صحیح. اب یہ اسی پہ زور دے رہے, دیکھو بخاری کا حوالہ ہے, بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے. تو بھیا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں نہ ہو تو وہ حدیث جھوٹی ہو جائے. یہ پیمانہ کس نے دیا؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو حدیث بخاری میں آ جائے اسی کو ماننا, بخاری میں نہ آئے تو نہ ماننا؟ پھر یہ حدیث اور کتنے لوگوں نے لکھی؟ آئیے ذرا کتابوں کی تعداد آپ گنتے جائیے. امام حاکم کا میں نے حوالہ پیش کیا, امام حاکم نے المستدرک میں لایا, جلد 3 صفحہ 137, حدیث نمبر 4637. امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے معجم الکبیر کے اندر, جلد 11 صفحہ 65, حدیث نمبر 11601. امام دہلوی اس حدیث کو لائے مسند الفردوس کے اندر, جلد نمبر 1 صفحہ 76, حدیث نمبر 109. امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموع الزوائد, جلد 9 صفحہ 103, حدیث نمبر 14670. امام مناوی فیض القدیر کے اندر اس حدیث کو لائے, جلد نمبر 3 صفحہ 46, حدیث نمبر 2705. خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس حدیث کو لائے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 571, راوی نمبر ہے 2455. امام سقاوی المقاصد الحسنہ میں لائے, صفحہ نمبر 121 کے اندر. ملا علی قاری اپنی کتاب اسرار المرفوعہ صفحہ نمبر 118 پہ. اور تو اور ان کے گھر کا بہت بڑا علامہ شوکانی, ان کے گھر کا مولوی ہے شوکانی, نے اپنی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 378 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. کتنے کتابوں کے حوالے دیا گنا ہے کہ کسی نے 9 حوالے دیا, اور بھی حوالے ہیں میرے پاس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت, مناظر اہل سنت.